اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل یہ ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے عادت ڈالیں، اس سلسلے میں بعض معروضات ائمہ معصومین علیہ السلام سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، عود نفسک الاستہتار بالذکر والاستغفار، اے میرے بیٹے اپنے نفس کو ذکر کی اور استغفار کی عادت ڈالو، اس لیے کہ انسان جتنا بھی ذکر الہی اور استغفار کی عادت ڈالے گا اتنا ہی پروردگار عالم کا تقرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے درمیان میں رسم ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم یا علی مدد کہتے ہیں، اپنے بچوں کو اسی کی عادت ڈالتے ہیں کہ یا علی مدد کہے، لیکن بچہ جو ہے جب کہ اسے شعور بھی نہیں ہے، اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے، کسی چیز کے بارے میں واقف نہیں ہے، مگر وہ یا علی مدد کے بارے میں جانتا ہے۔ کیونکہ بچپنے سے ہی ہم نے اسے عادت ڈالی۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کو ذکر کی اور استغفار کی اٹھتے بیٹھتے اس کی عادت ڈالیں کہ اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ ذکر الہی کریں اور استغفار کریں، تو اس سے ہماری زبان جو ہے ان چیزوں سے پاک ہوتی چلی جائے گی کہ جو چیزیں انسان کی زبان کو گندی کرتی چلی جاتی ہیں۔ آج کل ہمارے دسترخوان پر لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں، ہم لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالیں کہ جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، اور ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ جس وقت کے دسترخوان پر بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد کے ساتھ ساتھ جب کھانا شروع کریں، کھانا تناول فرمائیں، تو جب کھانا ختم ہو جائے، یعنی انسان جو ہے کھانے سے فارغ ہو جائے، بچہ کھانے سے فارغ ہو جائے، تو اسے عادت ڈالی جائے الحمدللہ رب العالمین کی، اس لیے کہ تاکہ اس کا وتیرہ بن جائے اور اسی طریقے سے اس کو اس کی عادت ہو جائے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو بسم اللہ اور الحمدللہ رب العالمین کی عادت ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور ہمارے بچوں کو بسم اللہ کی عادت ہو جائے گی۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے ان چیزوں کی عادت ڈالیں۔ جیسا کہ صاحب روضات الجنہ آقا خانساری نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ صاحب ابن عباد یہ جو ہے بہت سخی انسان تھے اور سخاوت کرتے تھے، حتیٰ ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر ان کے گھر پر ماہ رمضان میں کوئی ظہر کے بعد آ جاتا تھا تو یہ اسے جانے نہیں دیتے تھے، اس سے کہتے تھے کہ افطار کرنے کے بعد جو واپس جانا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی میرے گھر پر بعد الظہر آئے اور وہ بغیر افطار کے چلا جائے۔ حتیٰ صاحب ابن عباد کے لیے ملتا ہے کہ آپ روزانہ 1000 افراد کو افطار کراتے تھے، یعنی ماہ رمضان مبارک میں 30,000 افراد کو جو ہے وہ افطار کراتے تھے۔ جب کسی نے صاحب ابن عباد سے پوچھا کہ یہ عادت آپ کو کیسے ہوئی ہے، سخاوت کی عادت کس نے آپ کو ڈالی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بچپنے میں میری ماں جو ہے مجھے 1 درہم یا 1 دینار جو ہے دیا کرتی تھی، جب میں صبح کے وقت گھر سے باہر جاتا تھا تو مجھے 1 درہم یا 1 دینار دیتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ جو سب سے پہلا فقیر تمہیں ملے اسے یہ دے دینا، اور یہ میری مستقل عادت رہی۔ جب میں وزارت کے عہدے پر فائز ہوا تو میں نے اپنے مشاور سے کہا کہ تم میرے تکیے کے برابر میں جو 1 درہم یا 1 دینار جو رکھ دیا کرو، تاکہ میں اس عادت کو باقی رکھوں کہ جو میری ماں نے میری عادت کو ڈالا ہے۔
یعنی میں 1 درہم لوں اور جانے کے بعد جو فقیر کو دے دوں۔ اس کے علاوہ بھی صاحب ابن عباد جو ہے بہت سی سخاوت کرتے تھے، دیتے رہتے تھے، لیکن ایسا گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اس عادت کو باقی رکھا کہ جو ماں نے جو ہے وہ عادت ڈالی تھی۔ اسی طریقے سے ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ عادت ڈالتے ہیں بچوں کو، پنجتن کے نام یاد کراتے ہیں، 12 اماموں کے نام یاد کراتے ہیں، 14 معصوم کے نام یاد کراتے ہیں۔ یہ اچھی عادت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی گفتگو کی عادت ڈالیں، نیکی کی عادت ڈالیں اور اچھے کاموں کی عادت ڈالیں تو بچے کے اوپر جو اس کا اثر ہوتا چلا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ ہمارا نیک اٹھے گا اور کامیاب ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور پروردگار عالم سے امید ہے کہ پروردگار عالم ہمارے بچوں کو کامیابی اور کامرانی عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔